जब मैं चौथे सफर से लौटा तो खेल कूद हंसी मजाक में जिंदगी बसर करने लगा। अपनी कमाई और नफे पर इतना खुश था कि जो तकलीफें मैंने उठाई थी वो याद ही न रही। लेकिन कब तक घर बैठा रहता। मुझे सफर करने का चस्का पड़ गया था और हर बार मैं सही सलामत वापस भी आ जाता था। फिर दिल ने उकसाया कि दुनिया की सैर को निकलूं। मैंने पक्का इरादा कर लिया। तिजारत के लिए उम्दा उम्दा चीजें खरीदी और बसरे का रुख किया। वहां समंदर के किनारे मुझे एक नया नया जहाज दिखाई दिया। उस शानदार जहाज पर नजर पड़ते ही मेरा दिल खुश हो गया। मैंने उसे खरीद लिया। कप्तान और मल्लाह मुलाजिम रखे। इसके बाद दूसरे सौदागर भी मेरे पास आए। उन्होंने किराया देकर अपना सामान जहाज पर लादा। हम खुशी खुशी बसरा से रवाना हुए। हम जजीरे जजीरे और समंदर समंदर सफर करते और जहां तिजारत का मौका मिलता वहां रुककर अपना माल बेचते, नया माल खरीद लेते। इसी तरह चलते चलाते हमारा गुजर एक ऐसे जजीरे से हुआ। जजीरा तो खासा बड़ा था मगर गैर आबाद मालूम होता था। जहाज पर सवार सौदागर जजीरे की सैर को निकल खड़े हुए। उन्हें एक सफेद गुंबदनुमा चीज मिली। वो रुख का अंडा था। सौदागरों को पता न था कि वो क्या है। उन्होंने पत्थर मार मार कर उसे तोड़ डाला। टूटते ही उसमें से ढेरों पानी निकला और रुख का बच्चा दिखाई दिया। बच्चे को उन्होंने खींचकर अंडे से निकाला और लगे उसकी टिक्का बोटी करने। मैं जहाज पर था। मुझे उनकी इस हरकत की बिल्कुल खबर न थी। इतने में मेरे एक साथी ने कहा, अरे मेरे आका, चलकर उस अंडे का तमाशा देख जो गुंबद जैसा है। मैंने जाकर देखा तो अंडा टूटा पड़ा था और सौदागर रुख के बच्चे को काट चुके थे। मैंने कहा, तुमने क्या गजब किया। रुख आकर हमारा जहाज तबाह कर देगा और हम सब मारे जाएंगे। उन्होंने मेरी एक न सुनी और बोटियां बनाने में मसरूफ हो गए। अचानक धूप गायब हो गई और अंधेरा छाने लगा। हमने सर उठाकर देखना चाहा कि हमारे और सूरज के दरमियान क्या चीज आ गई है। पता चला कि रुख आ पहुंचा है और अंधेरा उसके बड़े बड़े परों की वजह से हुआ है। रुख ने देखा कि उसका अंडा टूटा पड़ा है तो बड़े जोर से चीखा। इतनी देर में उसकी मादा भी आ गई और दोनों जहाज के गिर्द मंडराने लगे और चिंगाड़ने लगे। मैंने चिल्लाकर कप्तान और मल्लाहों से कहा, फौरन जहाज यहाँ से निकालो वरना ये हमारी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। कप्तान ने जल्दी से लंगर उठाया और हम जजीरे से दूर होते गए। रुखों ने हमें रवाना होते देखा तो गायब हो गए। हमारी कोशिश ये थी कि जितनी जल्दी हो सके बहुत दूर निकल जाएं। ख्याल था कि हम खतरे से बच गए हैं, लेकिन रुख पीछा करते करते हमारे सर पर आ मौजूद हुए। उन्होंने पंजों में इतने बड़े बड़े पत्थर उठा रखे थे कि हमारे होश उड़ गए। पहले नर ने पत्थर गिराया। कप्तान ने जल्दी से जहाज को मोड़ा और हम पत्थर से बाल बाल बचे। पत्थर गिरने से समंदर की तह नजर आने लगी और जहाज ऊपर उछल गया। इसके बाद मादा ने पत्थर गिराया। वो जहाज के पिछले हिस्से में लगा। जहाज उलटकर टूट फूट गया। मैं गोते खा रहा था कि जहाज का एक तख्ता हाथ आ गया। उस पर चढ़ बैठा। हवा का जोर और लहरों का उतार चढ़ाव तख्ते को बहा ले गया और वो एक जजीरे से जा लगा। थकन, तकलीफ और भूख प्यास से मेरी हालत मुर्दों की सी हो रही थी। बड़ी देर साहिल पर चित पड़ा रहा। जब जरा औसान बहाल हुए तो उठा और इधर उधर घूमने लगा। जजीरा जन्नत के बागों में से एक था। नदियां बह रही थीं, हरे भरे दरख्त फलों से लदे खड़े थे। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे। मैंने इतने मेवे खाए कि पेट भर गया। नदियों से इतना मीठा पानी पिया कि ताज़ा दम हो गया। आखिर रात हो गई। मैं बिल्कुल अकेला था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। डरता था कि किसी आफत से वास्ता न पड़ जाए। इसी आलम में नींद आ गई। सुबह हुई तो फिर सैर को निकल पड़ा। देखा कि एक नदी के पास हौज है और हौज के किनारे एक बूढ़ा बैठा है जिसने अपने जिस्म को पत्तों से ढांप रखा है। मैंने दिल में कहा, हो न हो इस बूढ़े आदमी का जहाज भी डूब गया है। ये भी मेरी तरह बचकर इस जजीरे पर आ गया। मैंने उसके पास जाकर सलाम किया।
اس نے اشارے سے سلام کا جواب دیا، منہ سے کچھ نہ بولا۔ میں نے پوچھا، بڑے میاں یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے سر ہلایا، افسوس کا اظہار کیا اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ مجھے اپنی پیٹھ پر بیٹھا کر دوسرے حوض کے پاس لے چلو۔ میں نے سوچا کہ بیچارے کے ساتھ بھلائی ضرور کرنی چاہیے، مجھے ثواب ہوگا۔ میں نے بڑھ کر اسے کندھوں پر بٹھا لیا اور جدھر وہ جانا چاہتا تھا ادھر لے گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے کہا، لو بڑے میاں اترو، تم یہیں آنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ لیکن وہ میرے کندھوں سے نہ اترا بلکہ میری گردن اپنی ٹانگوں میں کس لی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی ٹانگیں ایسی کالی اور کھردری ہیں جیسی بھینس کی ہوتی ہیں۔ میں ڈر گیا اور چاہا کہ اسے نیچے گرا دوں۔ اس نے میری گردن پر پاؤں جما لیے اور اس زور سے گلا دبایا کہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس نے پنڈلیاں اٹھا کر جو پتھر کی طرح سخت تھیں میری پیٹھ پر مارنی شروع کر دی۔ مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اسی طرح مجھ پر سوار رہا اور اشارے سے ان درختوں کی طرف جانے کو کہا جو پھلوں سے لدے ہوئے تھے، غرض اس نے اترنے کا نام ہی نہ لیا، اور جب میں اس کا کہنا نہ مانتا تو ٹانگوں سے مجھے مارنے لگتا۔ ایسا لگتا جیسے کوئی مجھ پر کوڑے برسا رہا ہو۔ میری حالت کسی قیدی کی سی ہو گئی۔ وہ ہر وقت مجھے ادھر سے ادھر چلاتا رہتا۔ جب نیند آتی تو اپنے پاؤں میری گردن میں لپیٹ کر سو رہتا۔ بوڑھا کیا تھا، عذاب تھا، میں دل میں کہتا۔ میں نے تو اپنے خیال میں اس کے ساتھ بھلائی کی تھی، لیکن بھلائی برائی میں بدل گئی۔ اب میں عمر بھر کسی کے ساتھ بھلائی نہ کروں گا۔ میں خدا سے دعا مانگنے لگا کہ مجھے موت آ جائے، اس منحوس بوڑھے سے تو نجات ملے گی۔ ایک دن میں جزیرے میں ایسی جگہ جا پہنچا جہاں بہت سے تنبے پڑے تھے، ان میں کچھ خشک بھی تھے۔ میں نے ایک بڑا سا سوکھا ہوا تنبا اٹھایا، اس کا اوپر کا حصہ الگ کر کے صاف کیا، انگور کی ایک بیل کے پاس جا کر اس میں انگور بھرے اور منہ بند کر کے دھوپ میں رکھ دیا۔ تھوڑے دن میں خالص انگور کی شراب تیار ہو گئی۔ میں روز تھوڑی سی پی لیتا تاکہ چستی آئے اور تکلیف کا احساس کم ہو جائے۔ بوڑھے نے مجھ سے اشارے سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ بڑے کام کی چیز ہے، اس سے چستی آتی ہے اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر میں ناچنے، تالیاں بجانے اور گانے لگا۔ بڑے میاں کا دل للچایا، اس نے تنبا مجھ سے چھین لیا اور اس میں جتنی شراب تھی ساری گٹ گٹ پی گیا۔ نشے میں آ کر وہ جھومنے لگا، اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ جب میں نے دیکھا کہ اس پر نشہ چڑھ گیا ہے تو اسے نیچے گرا دیا۔ آزاد ہوتے ہی میں نے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر لایا، وہ نشے میں دھت زمین پر پڑا تھا۔ میں نے پتھر اس کے سر پر دے مارا اور اسے ہلاک کر ڈالا۔ بہت دن تک میں اس جزیرے پر رہا، پھل کھاتا، چشموں سے ٹھنڈا پانی پیتا اور اس انتظار میں رہتا کہ کوئی جہاز آئے تو مجھے چھٹکارا ملے اور میں صحیح سلامت وطن پہنچ کر گھر والوں اور دوستوں سے ملوں۔ آخر قسمت نے ساتھ دیا، ایک روز سمندر میں ایک جہاز آتا دکھائی دیا۔ اس نے جزیرے کے ساحل پر لنگر ڈالا اور جہاز پر سے لوگ اتر کر ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگے۔ میں دوڑا ہوا ان کے پاس گیا۔ سب لوگ مجھے دیکھ کر حیران ہوئے اور میرے گرد جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ تو یہاں کیسے آیا؟ میں نے سارا ماجرا سنایا۔ اس پر انہیں سخت تعجب ہوا اور کہنے لگے، جو شخص تیرے کانوں پر سوار ہوا تھا وہ شخص البحر سمندری بابا کے نام سے مشہور ہے۔ جس آدمی پر سوار ہو جاتا اسے مار کر ہی چھوڑتا۔ انہوں نے کمال کیا کہ اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کھانا کھلایا اور نئے کپڑے دیے۔ میں نے پھٹے پرانے کپڑے اتار پھینکے اور نئے پہن لیے۔ وہ مجھے جہاز پر لے گئے۔ دن رات سفر کرتے کرتے ایک شہر میں پہنچے جہاں بالکل سمندر کے کنارے اور اونچے اونچے مکان تھے۔ بندروں والا شہر اس کا نام تھا۔ جب رات ہوتی تو تمام باشندے کشتیوں میں سوار ہو کر سمندر میں نکل جاتے۔ انہیں بندروں سے ڈر لگتا تھا جو رات کے وقت شہر پر دھاوا بول دیتے تھے۔ ادھر میں شہر میں سیر کو نکلا، ادھر جہاز روانہ ہو گیا، مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ اسی پریشانی کے عالم میں سر جھکائے بیٹھا تھا کہ شہر کا ایک آدمی میرے پاس آیا اور بولا،
اے میرے آقا، معلوم ہوتا ہے تو وہ اس شہر میں نیا آیا ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں میں پردیسی ہوں، میں ایک جہاز پر یہاں آیا تھا، جہاز والے مجھے بتائے بغیر روانہ ہو گئے، میں یہاں رہ گیا۔ اس آدمی نے کہا، اٹھ اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، اگر رات کے وقت شہر میں رہا تو بندر تجھے مار ڈالیں گے۔ میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا۔ وہ کشتی کو کھینچ کر کنارے سے 1 میل دور لے گئے۔ رات ہم نے وہاں گزاری۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تو واپس آ گئے اور کشتی سے اتر کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ہر رات ان کا یہی دستور تھا، اگر رات کے وقت کوئی شہر میں رہ جاتا تھا تو بندر اسے مار ڈالتے تھے۔ دن کے وقت بندر شہر سے نکل کر باغوں میں پھل کھانے چلے جاتے تھے۔ جہاں میں تھا وہ کالے لوگوں کا آخری ملک تھا۔ اب ایک اور عجیب بات سننے میں آئی۔ جن لوگوں کے ساتھ میں نے کشتی میں رات گزاری تھی ان میں سے ایک شخص نے آ کر مجھ سے پوچھا، تجھے کوئی پیشہ بھی آتا ہے جو تو کر سکے؟ میں نے کہا، میرے بھائی، مجھے کوئی پیشہ نہیں آتا، نہ کوئی چیز بنانا جانتا ہوں، میں سوداگر ہوں۔ میرے پاس جہاز بھی تھا اور بہت سا مال بھی۔ بدقسمتی سے جہاز سمندر میں ڈوب گیا، خدا کے حکم سے میری جان بچ گئی۔ یہ سن کر وہ شخص اٹھا اور کپڑے کا تھیلا لے آیا، مجھ سے کہا، اس میں کنکڑ پتھر بھر لے اور شہر والوں کے ساتھ باہر جا، ان سے کہہ دوں گا کہ تیرا خیال رکھیں، باہر جا کر جو کام وہ کریں گے وہی تجھے بھی کرنا ہوگا، اس طرح تیرے پاس اتنی رقم جمع ہو جائے گی کہ اپنے وطن جا سکے۔ چنانچہ میں نے تھیلے میں کنکڑ پتھر بھر لیے۔ ایک ٹولی شہر سے باہر جا رہی تھی۔ میرے مہربان نے اس ٹولی سے کہا، یہ پردیسی ہے، اسے پھل جمع کرنا سکھا دو تاکہ روزی کما سکے، یہ ثواب کا کام ہے۔ میں ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا۔ ہر ایک کے پاس ویسا ہی کنکڑوں پتھروں سے بھرا تھیلا تھا جیسا میرے پاس تھا۔ چلتے چلتے ہم ایک لمبی چوڑی گھاٹی میں پہنچ گئے جہاں بہت اونچے اونچے درخت تھے، ان پر کوئی نہ چڑھ سکتا تھا۔ وہاں پر ہر طرف بندر ہی بندر تھے۔ ہمیں آتا دیکھ کر بندر درختوں پر جا چڑھے۔ لوگ تھیلیوں سے کنکڑ نکال کر بندروں کو مارنے لگے۔ جواب میں بندر درختوں سے پھل توڑ کر لوگوں پر برسانے لگے۔ میں نے پھلوں کو دیکھا تو وہ ناریل تھے۔ ناریل جمع کرنے کی ترکیب سمجھ میں آنے کے بعد میں نے ایک بہت بڑا درخت ڈھونڈا جس پر بندروں کا جمگٹا تھا۔ میں نے ان پر پتھر اور انہوں نے میری طرف ناریل پھینکے۔ یوں میں نے پورا تھیلا ناریلوں سے بھر لیا۔ ناریل جمع کر کے ہم شہر لوٹے۔ میں اپنے دوست کے پاس گیا جس نے مجھے اس ٹولی کے ساتھ جانے کو کہا تھا۔ میں نے ناریل اسے دیے اور شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا، یہ ناریل تیرے ہیں، انہیں بیچ کر روپیہ جمع کرتا جا۔ اس نے اپنے مکان کی ایک کوٹری کی چابی مجھے دی اور بولا، جو ناریل نہ بکے انہیں اس کوٹری میں رکھ، روز اسی طرح ناریل جمع کرتا رہے، یقین ہے تیرے پاس اتنا روپیہ اکٹھا ہو جائے گا کہ تو اپنے وطن واپس جا سکے۔ میں نے ایسا ہی کیا، روز لوگوں کے ساتھ ناریل توڑنے نکل جاتا۔ لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور ایسے درخت کی طرف بھیجتے جس پر اچھے اچھے ناریل لگے ہوتے۔ رفتہ رفتہ میرے پاس بہت سے ناریل جمع ہو گئے۔ ان میں سے تھوڑے بہت بیچ کر میں نے اس شہر میں بننے والی خاص چیزیں خرید لیں۔ اس کام میں مجھے لطف آنے لگا۔ شہر کے تمام لوگ بھی مجھ سے بڑی مہربانی سے پیش آتے۔ ایک دفعہ میں سمندر کے کنارے کھڑا تھا، ایک جہاز آ کر لنگر انداز ہوا۔ اس میں سوداگر تھے، وہ شہر آ کر اپنا مال بیچنے اور ناریل خریدنے لگے۔ یہ دیکھ کر میں اپنے دوست کے پاس گیا، جہاز آنے کی خبر دی اور کہا کہ وطن واپس جانا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، جو تیری مرضی۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ جہاز پر آ کر کپتان سے ملا، کرایہ طے ہو گیا تو جو ناریل میرے پاس باقی تھے انہیں اٹھوا کر لے آیا۔ 1-2 دن بعد جہاز روانہ ہو گیا۔ ہم جس جزیرے پر پہنچے وہاں ناریل بیچ کر بدلے میں کوئی چیز خرید لیتا۔ خدا کے فضل سے میں نے اس طرح اس سے 4 گنا زیادہ کمایا جتنا میرے پاس تھا اور جو سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ سفر کرتے کرتے ہم ایک جزیرے پر پہنچے جہاں لونگ اور کالی مرچ پیدا ہوتی تھی۔ میں نے ناریلوں کے بدلے لونگیں اور کالی مرچیں خرید لی۔ ہمارا ایک جگہ گزر ہوا جہاں سمندر سے موتی نکالے جاتے تھے۔ میں نے غوطہ لگانے والوں کو تھوڑے سے ناریل دیے اور کہا،
मेरी खातिर गोता लगाओ। उन्होंने गोता लगाया और बहुत से बड़े बड़े और कीमती मोती निकाल लाए और कहने लगे, ए मेरे आका, वल्लाह तेरी किस्मत अच्छी है। मैंने मोती लेकर अपने सामान में रख लिए। चलते चलते हम बसरा जा पहुंचे। वहां मैंने 2-3 दिन कयाम किया, फिर बगदाद रवाना हो गया और अपने मोहल्ले पहुंचकर घर आया। घर वालों ने मेरे सही सलामत लौटने पर खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। मैंने अपना माल व असबाब गोदामों में रखवाया, खैरात की, यतीमों और गरीबों को नए कपड़े बनवा कर दिए, अहले खाना और दोस्तों को तोहफों से नवाजा। चूँकि सफर में मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ था, मैं निहायत खुश था और तमाम मुसीबतों को भूल भाल कर मजे से रहने लगा और दोस्तों के साथ दिन रात महफिल जमाता। ये थी मेरे 5वें सफर की हैरतनाक कहानी। इसके बाद दस्तरखान बिछा खाने लाकर रखे गए। जब लोग सैर होकर खा चुके तो रोज की तरह जमाली को 100 शर्फियां मिली। वो शर्फियां लेकर रुखसत हुआ और रास्ते भर सिंदबाद जहाजी के साथ पेश आने वाले होशरुबा वाकयात पर गौर करता रहा। सुबह हुई तो जमाली फज्र की नमाज पढ़कर सिंदबाद की हवेली की तरफ चल पड़ा। सिंदबाद जहाजी ने उसकी आवभगत की। जब तमाम यार दोस्त जमा हो गए तो दावत का एहतमाम हुआ। खाने पीने से फारिग हो गए तो सिंदबाद जहाजी ने अपने छठे सफर का माजरा सुनाना शुरू किया।